اللہ نے اپنے فضل سے ہمیں ایمان والا بنایا ہے، یہ کرم ہے، ہمیں نماز نصیب ہوئی، یہ کرم ہے، ہمیں روزہ نصیب ہوا، یہ کرم ہے۔ اب اس کے ساتھ ساتھ اللہ کا ایک کرم اور بھی ہمارے اوپر ضروری ہے، وہ کرم یہ ہے کہ اسی ایمان کے ساتھ، اسی روزے کے ساتھ، اسی نماز کے ساتھ، اسی سجدوں کی برکت کے ساتھ ہم اس دنیا سے جائیں تو پھر ہم کامیاب ہیں۔ اس دنیا سے جائیں تو ہم کامیاب ہیں۔ ایک دن کے روزے سے یہ کام ہونے والا نہیں ہے، 10 دن کے روزوں سے یہ کام ہونے والا نہیں ہے، 10 دن کی تراویح سے یہ کام نہیں ہونے والا، 5 دن کی نمازوں سے یہ کام نہیں ہونے والا۔ آج ہم نے سیزن بنا لیا ہے، آج ہم نے رسم بنا لیا ہے، آج ہم نے موسم بنا لیا ہے۔ آپ دیکھیں جب رمضان شروع ہوا تھا تو ہماری مسجدوں کی حالت یہ تھی کہ مسجدوں میں جگہ رہنے نمازیوں کے لیے جگہ ناکافی ہو رہی تھی، تراویح میں نمازیوں کے لیے جگہ ناکافی ہو رہی تھی، روزے میں اتنی کثرت سے لوگ روزے سے تھے کہ افطار کے لیے کیا ہے مساجدوں میں انتظام کرنا مشکل ہو جا رہا تھا۔ لیکن 4 دن 5 دن 6 دن اس کے بعد ختم ہو گیا۔ کیوں؟ کیا ہوا؟ مسلمانوں پر روزہ ختم ہو گیا؟ کیا مسلمانوں پر نماز فرض ختم ہو گئی؟ کیا ان کا رمضان ختم ہو گیا؟ کیا انہیں یہ ضمانت دے دی گئی کہ بھئی تم 5 دن بڑی محنت کر دیے ہیں، اب تمہارا خاتمہ ایمان پر ہوگا، اب تمہیں جنت دی جائے گی؟ ایسی کوئی بشارت ہے؟ ایسی کوئی گارنٹی ہے؟ ارے کتنے بے وقوف ہیں ہم، کتنے غافل ہیں، کتنے نادان ہیں۔ دنیا کا بادشاہ، ابھی ہمارے سی ایم صاحب ہمارے کرناٹکا کے، ایک 2000 روپے کی ایک اسکیم نکالے، اس کو حاصل کرنے کے لیے مہینوں محنت کرتے رہے، مرد اور عورت دونوں۔ اگر کسی کے نام وہ اسکیم نہیں آتا تھا تو دن رات نہ صبح کا خیال نہ شام کا خیال، سو رہے تو بھی وہی 6، جاگ رہے تو بھی وہی 6، دن رات کیا ہے وہاں گئے، ان سے بات کرے، وہ آفس گئے، یہ آفس گئے، یہ آفس گئے۔ مہینہ 2000، سال بھر میں 12 مہینے، 12 مہینے میں بڑی مشکل سے 22,000۔ یہ 12 مہینے میں بڑی مشکل سے 24,000۔ یہ 24,000 کے لیے اتنی محنت ہے، اور وہ بھی کب تک آتا کب رک جاتا پتہ نہیں ہے، اور اس کا ہم کو کیا فائدہ ہوتا وہ بھی پتہ نہیں ہے۔ جس کے نام سے اکاؤنٹ، جس کے اکاؤنٹ سے آ رہا ہے وہ کھا بھی پائے گا، اکاؤنٹ میں تو جمع ہو رہا ہے، وہ بھی کھا بھی پائے گا کہ نہیں پائے گا وہ بھی پتہ نہیں ہے۔ لیکن اس کے باوجود اتنی جہد ہے، اتنی کوشش ہے، اتنا تسلسل ہے۔ لیکن اللہ اکبر کبیرہ، ہمیں بارہا سمجھایا گیا رمضان وہ مہینہ ہے، رمضان کی وہ برکتیں ہیں، اس کا ایک ایک لمحہ ایسا ہے کہ حاضرین محترم 11 مہینے عبادت کر کے بھی وہ ثواب نہیں پایا جا سکتا جو رمضان کی گھڑیوں میں عبادت کر کے پایا جا سکتا ہے۔ 11 مہینے قرآن کی تلاوت کرنا ضروری ہے، کر کے بھی جو اجر و ثواب پاتا ہے انسان، اس سے بھی کئی گنا زیادہ، کئی درجے زیادہ رمضان کے مہینے کی عبادتوں کا ثواب ملتا ہے۔ اور بولنے والا کون ہے؟ بولنے والے وہ محمد الرسول اللہ ہے، جنہوں نے کبھی سچ کے سوا کچھ نہیں کہا، حق کے سوا ان کی زبان سے کبھی کچھ نہیں نکلا۔ اور بلوانے والا کون ہے؟ دینے والا کون ہے؟ نظام بنانے والا کون ہے؟ جس کے حکم سے یہ سورج نکلتا ہے، اور جب تک اس کی بارگاہ میں جا کر سجدہ نہیں کرتا دوبارہ دوسرے دن نہیں نکلتا، وہ نظام عالم رکھنے والا رب بولتا ہے۔ تو ہمارے لوگوں کی حالت یہ ہے، ایمان والوں کی حالت یہ ہے، اللہ کو ماننے والوں کی حالت یہ ہے، اللہ کو ماننے والوں کی حالت یہ ہے۔ 5 دن کا روزہ رکھ لیا، 4 دن کا روزہ رکھ لیا، 5 دن کی عبادت کر لی، 4 دن کی عبادت کر لی۔ حاضرین محترم مسائل گرامی، انسان کی زندگی کا ایک رمضان نہیں، سارے رمضان، صرف رمضان نہیں بلکہ ایک ایک لمحہ اسے فکر مند رہنا چاہیے، اسے سوچتے رہنا چاہیے کہ میں کیا کروں، کیا کروں، کیسے کروں کہ میرا خاتمہ ایمان پر ہو، میرا خاتمہ ایمان پر ہو۔ کیونکہ انسان نیکی کرتا ہے، اخلاص اور الہیت کے ساتھ اللہ کی طرف بڑھتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے اس کے لیے رحمت کا فیصلہ فرماتا ہے، پھر اس کا خاتمہ ایمان پر ہوتا ہے۔ اگر انسان اللہ کی نعمتیں کھا کر ناشکری کرتا ہے، اللہ کی نعمتیں کھا کر ناشکری کرتا ہے، اپنے محسن کے احسان کو نہیں مانتا، رب کی عبادت سے روگردانی کرتا ہے، تو پھر اللہ ناراض ہوتا ہے۔ پھر اللہ ناراض ہوتا ہے تو وہیں سے انسان کا بیڈ لک شروع ہو جاتا ہے، بدبختی شروع ہو جاتی ہے، شقاوت شروع ہو جاتی ہے۔ پھر اللہ نہ کرے یہ غضب اتنا بڑھ جائے کہ خاتمہ ایمان کا نصیب نہ ہو، تو اللہ اکبر کبیرہ، پھر ساری زندگی کی محنت ضائع ہے، اور بس اس دنیا سے رخصت ہونے کا ایک لمحہ ہے باقی، بیچ میں رخصت ہو گیا تو پھر ایسے مشکلیں، ایسی پریشانیاں، ایسی تکلیفیں اس کا سامنا ہے
کہ وہاں کوئی مونس نہیں، کوئی ہمدم نہیں، کوئی راحت دینے والا نہیں، کوئی راحت دینے والا نہیں۔